بھانپ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے دل میں جگہ دینے کے قابل ہو سکے ہیں یا نہیں. باقی رہی عادات اور سیرت و کردار, یہ تو گھنٹوں کیا مہینوں میں بھی آپ کسی انسان کے ساتھ رہیں تو آپ کو نہیں پتا چل سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی ای میل میں اس بچی نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ والدین جو اس طرح کی پرمیشن نہیں دیتے, بڑی طور پر تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ جبر کرتے ہیں اور لڑکی خاموش ہو جاتی ہے اور نکاح کے وقت وہ زارو قطار روتی ہے تو ایسا نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے. انعقاد ہی نہیں ہوتا نکاح کا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. گواہ بیٹھے رہیں, مولوی بیٹھا رہے, دونوں فریقین بیٹھ رہے ہیں, دونوں خاندان بیٹھے رہیں. شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی سے اجازت لینے گئے ہیں اور وہ زبان سے اجازت نہیں دیتی, آنسو بہاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے اجازت ہے. اور اگر وہ زارو قطار روتی ہے تو اس کا مطلب وہ اجازت نہیں دے رہی. اس کا رونا دو انداز سے ہے, ایک اجازت سمجھا جائے گا اور ایک انکار. اگر لڑکا یا لڑکی ان دونوں میں سے کوئی بھی زبان سے اگر نہیں بھی انکار کرتا, اس کے انداز سے, اس کے عادات سے, اس کے طریقہ کار سے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ انکار ہے تو وہ بھی انکاری تصور ہوگا. ایسی شادی تو بنیادی طور پر منعقد ہی نہیں ہوتی. لہذا شادی لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے, مگر شادی کرنے والے جوڑے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن کے جسم سے وہ نکل کر آئے ہیں انہوں نے شادی کی تھی اور ان کے بالغ اور جوان ہونے تک 20-25 سال انہوں نے شادی شدہ زندگی گزاری ہے, اور وہ شادی کے تلخ تجربات اور میٹھی جو تصورات ہیں ان سے زیادہ آگاہ ہیں. تو انسان کو فیصلہ کرتے وقت کسی نہ کسی متجرب انسان سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں, آپ مجھے مشورہ دیں. تو شادی کرنے والے جو جوڑا ہے اس کو مشورہ کرنا چاہیے, اور اس کے مشورے کے لیے اس کے ماں باپ سے بہتر کوئی مشیر نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جو آپ ہم سے پوچھنا چاہیں اس پروگرام میں, تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasul, یعنی info@rasul, info@rasul@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سوال کو ضرور ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنی طہارت کا بہت سا خیال رکھیے, اور طہارت آپ کی ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طور پر ہم پاک صاف نظر آئیں اور باطنی طور پر ہم بہت صاف ستھرے ہوں, تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو اس سے بہتر نہ اس دنیا کے لیے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.